جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئیں رمضان مبارک میں، تو یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے۔ چنانچہ رمضان کا لفظ را، میم اور ضاد 3 حرفوں سے بنا، اس کے معنی ہیں جلنے اور جلانے کے۔ اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَرْمَزُ الذُّنُوبَ، اس لیے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے، جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی مومن کے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے۔ زمین اگر ناپاک ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے کہ ساری گندگی بہہ جائے، اب جب زمین دوبارہ خشک ہوگی تو پاک کہلائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر سورج کی تپش اور گرمی اتنی پڑے کہ وہ گرمی اس نجاست کا نام، نشان، رنگت، ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے، زمین پھر پاک کہلائے گی۔ تو یہ مثال ہے رمضان کی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی نجاستوں کو وہ مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ یا یوں سمجھ لے کہ اس مہینے میں برکات کی ایسی تپش آتی ہے انسان کے دل پر، نور کا سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ دلوں کو اس قدر حرارت پہنچاتا ہے کہ دلوں کی نجاست کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں۔ عربوں میں عظمت والی چیز کے کئی نام ہوتے تھے، اللہ رب العزت کے 99 نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو رمضان کے بھی کئی نام۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس کو شہر مبارک، اس لیے ہم رمضان مبارک بھی کہہ دیتے ہیں۔ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ۔ شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان سید الشہور، یہ مہینوں کا سردار ہے۔ فیہ بدأ نزول القرآن، اس میں ہی قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کی 27 تاریخ کو، رمضان کی 27 تاریخ کو لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ پھر وہاں سے 23 سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ آیات کو نبی علیہ السلام پر اتارا گیا۔ تفسیر طبری میں قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى صفایا من خلقہ، اصطفى من الملائکۃ رسلا ومن الناس واصطفى من الکلام ذکرہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، فرشتوں میں بعض کو چن لیا ہے، ان کو فضیلت بخش دی ہے، کلام میں اللہ نے اپنے ذکر کو، اپنی یاد کو پسند فرما لیا۔ واصطفى من الارض مساجدا، اور زمین کے ٹکڑوں میں سے جو مساجد جہاں بنی ہیں ان مساجد کو اللہ نے چن لیا۔ واصطفى من الشہور رمضان، اور مہینوں میں سے اللہ نے رمضان کو چن لیا۔ واصطفى من الایام یوم الجمعہ، دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو چن لیا۔ واصطفى من اللیالی لیلۃ القدر، اور راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چن لیا۔ فعظموا ما عظم اللہ، تم بھی تعظیم کرو اس کی جس کی اللہ نے تعظیم فرمائی، جس کو اللہ نے عظمت بخشی تم بھی اس کی تعظیم کرو۔ چنانچہ تفسیر در و منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ ان اللہ اختار ساعات اللیل والنہار فجعل منہن صلاۃ المکتوبہ، اللہ تعالیٰ نے دن رات میں سے کچھ اوقات کو پسند کیا، ان میں 5 نمازوں کو فرض فرما دیا۔ واختار الایام فجعل منہن الجمعہ، دنوں کو چنا تو ان میں سے جمعہ کو پسند فرما لیا۔ واختار الشہور فجعل منہن شہر رمضان، واختار اللیالی فجعل منہن لیلۃ القدر۔ تو جب اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو اتنی عظمت بخشی اور اس مہینے کو اتنی عظمت بخشی
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ چنانچہ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مجموع الزوائد میں سید الشہور شہر رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ کتنا عجیب پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے، دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا۔ انسان وش کرتا ہے نا تو کسی بہت بڑی نعمت کے لیے وش کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے۔ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینوں کو شہر عظیم کہا، بڑا مہینہ۔ چنانچہ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، اگر کبائر سے بچا جائے تو جمعے سے جمعہ 5 نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کنز العمال میں لکھا ہے کہ اذا سلمت الجمعہ تو سلمت الایام، جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے۔ وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ، اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزار دیا جائے گا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ سال انہی اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں، غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں، تو وہ رمضان میں اس کی مشق کر لے۔ اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظر بچا لی، بقیہ پورا سال اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے گا۔ آپ پورا رمضان تہجد کی پابندی کر لیجئے، تلاوت کی، اعمال کی پابندی کر لیجئے، اور پھر دیکھیے بقیہ پورا سال وہ کام کس طرح آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اس بندے کو۔ اس لیے ہمارے اکابر رمضان کو بہت اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے۔ www.darsequran.com